صاف آواز آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین کی بات کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جتنا اللہ رب العزت کا اس پہ شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک علاج ہی نہیں بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے۔ اس کو اختیار کرنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے سے ہماری زندگی کے ہر پہلو کی تراش خراش ہوتی ہے، ہماری زندگی کا ہر پہلو مضبوط ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ یہ علاج بالقرآن پر مشتمل ہے، قرآن مجید کا، یعنی کہ دم کرنا، آیات کا پڑھنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ اس میں شامل ہے، صدقہ اس میں شامل ہے، اور ان غذاؤں کو استعمال کرنا جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جن غذاؤں کو استعمال کیا، اس خوراک کو استعمال کرنا جو بطور کھانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ساری ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، ان سب چیزوں کے اوپر بیکجا ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر چلنا، اپنا ذہن بنانا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ سارے کے سارے امور طب نبوی سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس میں رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک نقطے کو بالکل سمجھنا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے رحمت حاصل کرنی ہے، اس سے برکات حاصل کرنی ہے، اور اس سے برکات ہمیں کب اور کس طرح سے میسر ہوں گی اس کو بھی سمجھنا ہے۔ اب ایک حدیث کے اندر جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وحی کی برکات میسر ہو جائے، وحی کی برکات ہمیں مل جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں گویا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو اختیار کرنا ہوگا۔ اب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، گناہ کی زندگی سے ہٹانا۔ اب اس کا ایک راستہ کیا ہے؟
ایک راستہ تو یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو اپنی طاقت کے ذریعے سے اس گناہ کو ان سے ہٹائیں، یعنی کہ براہ راست ہم اس گناہ کو ناپسند کریں اور اس کی مخالفت کریں، ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک خیر کی بات پہنچائیں، ان کے ساتھ ان کے سامنے دین کی بات رکھیں، ان کے سامنے قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کو اس طرح سے ان کے سامنے پیش کریں اندر اہتمام پیدا ہو جائے، ان کے اندر یہ شوق جذبہ لگ جائے۔ جب وہ اس شوق جذبہ کے تحت اسے اختیار کریں گے تو اس شوق جذبہ کے تحت اختیار کرنے کی بنا کے اوپر وہ قرآن و حدیث کو اختیار کرنا شروع کریں گے، تو یہ بھی گویا کہ انہیں خیر کی طرف اس راستے سے متوجہ کرنا ہے۔ ہم عملی طور پر جب احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں گے تو یہ ایک مضبوط راستہ ہے جس کے نفع بھی ان کے سامنے ہوں گے اور وہ اس دین کو ہماری زندگیوں سے دیکھتے ہوئے اختیار کرنے والے بنیں گے۔ اب یہاں پہ ہمیں اپنی ایک اعتبار سے اصلاح کی ضرورت بھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو بات ہمارے تصورات میں ہوتی ہے، ہمارا ذہن اس بات کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی چیز کا پڑھنا اور ایک ہے مانگنا۔ ہمارا برین جو ہے اس کے پاس پڑھنے کے متعلق ایک امیج ہے جو اس نے اپنے ذہن کے اندر بنا رکھا ہے، جس سے وہ پڑھنے کو وہ پہچانتا ہے۔ جب ہمارے سامنے بات پڑھنے کی آتی ہے تو ہمارا جو دماغ ہے اس کی جو اپنی لینگویج ہے وہ پکچر لینگویج ہے۔ ہمارا دماغ ہماری ہر چیز کی ایک تصویر اپنے اندر بنا لیتا ہے اور اس سے پھر وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس سے اس کو پہچانتا ہے، اور جو تصویر ہمارا دماغ اپنے اندر لے جاتا ہے وہی تصویر کے مطابق ہمارا دماغ جو اپنا ورک پروسیس کرتا ہے۔ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم دعاؤں کا اہتمام جسے کرنے کو کہتے ہیں کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے فلاں دعا پڑھ لی جائے، اور اسی طرح سے مختلف مواقعوں کے اوپر ہم کہتے ہیں فلاں دعا پڑھ لی جائے۔ دعا ہوتی ہے وہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، حقیقت میں دعا مانگنے کے لیے ہوتی۔ سورہ فاتحہ اس کی قرات کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کو بطور دعا مانگنا، جب ہم اسے پڑھنے کے انداز میں ہوتے ہیں بات سے ہوتی ہے اور ہمارا برین اس کو کسی اور طرح سے لیتا ہے، قبول کرتا ہے اور ہماری باڈی کے اندر اس کو کسی اور طرح سے پروسیس کرتا ہے۔ تو پڑھنے کے اوپر امیج اور ہے اور مانگنے کے اوپر امیج اور ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وقت چیزوں کو پڑھتے ہیں اور جن چیزوں کو مانگنا ہے وہاں مانگتے نہیں ہیں، مانگنے کے اعتبار سے دور ہیں۔ جتنی بھی دعائیں جن کا اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے، جن میں اللہ رب العزت سے پناہ مانگی گئی ہے، جن میں اللہ رب العزت سے حفاظت چاہی گئی ہے، جن میں اللہ سے کوئی خیر مانگی گئی ہے، یہ ساری وہ دعائیں ہیں جن کا تعلق پڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، مانگنے کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل بھی جائے، تو
اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن کے اندر سے اس تصور کو ختم کرنا ہوگا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے ان مواقعوں پر یہ دعائیں پڑھنی ہیں، بلکہ ہم نے یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ گویا کہ ہر موقع پر ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ تو ہمیں یہاں پہ اپنے اس تصور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر اپنے اس تصور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جو برین ہے اسے جو بھی میسج جاتا ہے وہ ایک پکچر فارم میں جاتا ہے، اور جب ہم پکچر فارم میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم فلاں دعا پڑھ لو، تو وہ پڑھنے کے سینس میں جاتا ہے۔ جب یہ دعا مانگ لو، مانگنے کا میسج جائے گا تو مانگنے کے ساتھ پھر کیفیت مانگنے والی آئے گی، پڑھنے کے ساتھ جو کیفیت ہوگی وہ پڑھنے والی آئے گی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کا ہمیں اپنے آپ کو عادی کرنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس بات پر لے کر آنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مانگنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم مانگنا شروع کریں۔ سورہ فاتحہ، اس کے متعلق احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اسے لکھ کر پی لینا، پانی میں لکھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لینا، زیتون پہ دم کر کے اس کو پی لینا، دم کیا ہوا تیل متاثرہ اعضاء پر لگانا، یہ سارے شفا کا ذریعہ ہیں۔ اس صورت کے احادیث کے اندر مختلف مقامات پر کوئی 30 کے قریب نام ملتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے نام اس کے کمال پر دلالت پیش کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ایک بڑی سورت کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے درجہ کی آیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی دوا ہے، گویا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے۔ قلبی امراض، گھبراہٹ کے امراض، بخار، ایسی کئی نوعیتیں ایسی ہیں جن کے اندر سورہ فاتحہ سے امیڈیٹلی رزلٹ ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک مشہور ترکیب جو حاجات کے پورا کرنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے بتائی جاتی ہے، وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے، اور یہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے اور 41 دن تک اس کا اہتمام کیا جائے، تو اس سے فقر و فاقہ یہ بہتر ہوتا ہے، بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے، قرض ادا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اگر اہتمام کیا جائے تو بہت زیادہ اور بھی اس کے نفع حاصل ہوتے ہیں۔ بخار کی حالت میں وقفہ سے اگر سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ لی جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اوپر بعض لوگ کہ اگر ایک خاص اعتبار سے اس کا اہتمام کریں اور کچھ عرصہ اس کا اہتمام کرتے رہیں تو اس سے کئی بیماریوں کے لیے اس کے پاس اللہ رب العزت اس کو ذریعہ بناتے ہیں کہ اس کا دم کرنا، اس کا پڑھنا
لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ بزرگان دین اس کے اوپر اپنے مختلف قسم کے تجربات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کے حروف کی تعداد ہے 125۔ اگر فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 125 مرتبہ پڑھی جائے تو یہ کئی مقاصد کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہے، اور اسے 40 دن تک اس کا اہتمام کیا جائے۔ 40 دن کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کو اگر بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے بہت سارے تصرفات حاصل ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا سورہ فاتحہ کو استفادہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی چلہ کاٹا جائے؟ نہیں، اس کے اوپر چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بعض تجربات ایسے ہیں، بعض مقاصد کے لیے اس کا مخصوص تعداد کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنا یہ تجربہ شدہ ہے کہ جب اس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس سے بعض مقصود اور جسے ہم ٹارگٹ کر کے کسی مقصد کو حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے مخصوص تعداد، مخصوص انداز، یہ بہت سارے احباب، بہت سارے بزرگان دین اکابرین کی طرف سے ان کے تجربات موجود ہیں، اور ان تجربات کی روشنی میں اس کو اس انداز میں کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سورہ فاتحہ سے شفا مل جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جب حدیث بیان کی گئی تو گویا کہ یہ ہماری طرف ایک اجازت دی گئی، ہماری توجہ دلائی گئی کہ اپنے امراض کے حل کے لیے اس سے استفادہ کرو۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں اس کے اوپر اجازت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جب ہم اس کا اہتمام کریں گے اور اس کا اہتمام کرنا شروع کریں گے اور روز کی بنیاد کے اوپر کریں گے، روز کی بنیاد کے اوپر کریں گے تو پھر ہمارے پاس اس کے مختلف قسم کے تجربات بھی سامنے آ جائیں گے، اور پھر ہمیں یہ پتہ بھی چلے گا کہ اگر ایک شخص دوائی کھاتا ہے اور وہ پوری زندگی دوائی کھاتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ دوائی کے ساتھ سورہ فاتحہ کا اہتمام بھی کرتا ہے تو یہ واضح ہو جائے گا، اس سے کچھ عرصہ کے بعد پتہ چل جائے گا کہ دوائی کھاتے رہنے سے میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا تھا، اور اس کے ساتھ جب میں نے اس بات کو ایڈ کیا تو اس سے کیا فائدہ نظر آیا، اس سے کیا چینج آیا، یہ اس سے محسوس ہوگا جب وہ اس بات کو سوچے گا اور سمجھے گا اور جب اس بات کے اوپر غور کرے گا۔ مثلاً ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے امراض میں بہت پیچیدگی آ چکی ہوتی ہے، بہت سارے مرکب قسم کے امراض آ چکے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بڑی تیز دوائیوں کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان سارے امراض میں جب وہ قرآن کے ذریعے سے علاج کو شامل کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی دوائیوں کا استعمال بھی کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوائیوں کے نتائج بھی جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں جو ہمیں سورہ فاتحہ کے نام کے مزاج سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مرض کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہ آئے اور کسی مرض کے اندر یہ بھی نہ سمجھ آئے کہ آپ کو کیا علاج کرنا چاہیے، آپ اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو آپ کو خود بخود اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ
کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے؟ جی کنفرم کر دیجئے کہ آواز آ رہی ہے؟ جی تو جی آپ کے سامنے جی ٹھیک ہے، جی ڈاکٹر صاحب آ آپ رہی کے سامنے جزاک اللہ، آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا، یہ بہتر بھی ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کس راستے کو منتخب کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر اس بات کا اہتمام کرتا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دوائی کے اوپر پھونک دیتا ہے، دم کر دیتا ہے، تو ڈاکٹر کو بھی اس بات کی وضاحت ہونا شروع ہو جائے گی کہ کون سی دوا کس مریض کے لیے کتنی معتبر ہے، کتنی زیادہ سوٹیبل ہے، اور اس سے اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ سارا کا سارا اہتمام جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ نتائج کیسے حاصل ہوں گے؟ نتائج حاصل ہوں گے بار بار اس کو اختیار کرنے سے، اپنے دل کی کیفیت کے ساتھ اس کو اختیار کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اور اپنی مختلف قسم کی کیفیات میں اس کو اختیار کرنے سے۔ ہمیں علاج کرنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر کس اصول کو رائج کرنا چاہیے؟ جب ہم کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ ہم سب سے پہلے جو قرآن مجید کا فیصلہ ہے اس کو اختیار کریں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے ساتھ ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، بے صبرے نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، گھبرا نہ جائیں، کیونکہ ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معیت ربی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ صبر کے اوپر ایک تفصیلی بات بھی کریں گے، اس سے ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد پھر ہم صدقہ کا اہتمام کریں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ گھروں کے اندر ایک صدقہ باکس بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں۔ اس کے بعد پھر ہم سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی تجویز کردہ خوراک اور نبی کریم علیہ السلام کا تجویز کردہ انداز اسے اختیار کریں، اور اس کے بعد بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر ہم دوا کی طرف متوجہ ہوں، اور دوا میں بھی سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی تجویز کردہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد پھر اگر دوسرے علاج کی ضرورت پڑے تو اس کو ہم اختیار کریں۔ علاج کے حوالے سے یہاں ایک نقطہ اور بتانا چاہوں گا۔ علاج کروانا سنت ہے، علاج کروانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں علاج نہیں کرواتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ائمہ اکرام اور علماء اکرام اس کے اوپر واضح طور پہ اس کی وضاحت دے دیتے ہیں۔ علاج کروانا سنت ہے، لیکن اگر ایک شخص علاج کے اوپر ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو بہرحال وہ کرے، سنت کے درجے میں کرے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اتنے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا تو وہ نہ بھی کرے، تو لہٰذا اس کو اختیار دیا ہے۔ انسان اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ آتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے ہم گمان اس بات کا رکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی راستے سے شفا عطا فرمائیں گے تو یقیناً ہمیں اس راستے سے شفا مل جائے گی۔ جی یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات تھی، تاکہ ہم اس اعتبار سے بھی کچھ ایسی چیزیں حاصل کرنا شروع۔ دوسری بات، وضو اور نماز، اس کے ہمارے جسم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ بھی لے لیں۔ وضو سے کئی امراض بہتر ہوتے ہیں، جس میں ڈپریشن، انگزائٹی یہ ہے، اور بہت سارے امراض سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، جس میں بہت سارے وائرسز سے حفاظت ہوتی ہے، بہت سارے بیکٹیریا سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وضو بنانے سے ہماری نروز جو ہے وہ ریگولر ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، اور وضو بنانے کی وجہ سے ڈپریشن، انگزائٹی بڑا اچھا کنٹرول ہوتا ہے۔
وضو کے لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم وضو بیٹھ کے بنائیں اور سنت کے مطابق وضو کیا جائے۔ اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر ہائی ہو اور اس کے پاس کچھ بھی استعمال کرنے کو نہ ہو، اور اگر اس کے پاس بہت کچھ استعمال کرنے کو ہو، اس کے باوجود وہ پہلے وضو کی طرف متوجہ ہو، تو وہ نتیجہ خود دیکھ سکتا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کا بلڈ پریشر چیک کر لیا جائے، اس کے بعد دوبارہ اس کو وضو بنوایا جائے، اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ بلڈ پریشر چیک کر لیں تو آپ کو واضح طور پہ اس پہ فرق نظر آئے گا۔ جتنے چاہے مریضوں کے اوپر تجربہ کر لیں اور خود بھی اس بات کا تجربہ کر سکتے ہیں، خود بھی اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، خود بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ بلڈ پریشر وضو بنانے سے امیڈیٹلی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے وہ مقامات، وہ پوائنٹ ہیں جن پوائنٹ کے اوپر جب وضو کا پانی لگتا ہے تو وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، ارتعاش پیدا ہوتی ہے، جس سے ہمارے جسم کے مختلف قسم کی نروز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، اور وہاں جو قدرتی طور پہ ایک برقی رو کرنٹ کا دوران ہوتا ہے وہ چالو ہو جاتا ہے، بریکیج ختم ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیلنس اور اعتدال میں آنے لگتا ہے۔ تو وضو کے اس کے علاوہ کئی بے تحاشا نتائج ہیں۔ آپ اگر وضو سے نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مختلف کنڈیشنز کے اندر آپ وضو کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ بلڈ پریشر میں، سر درد میں، گھبراہٹ میں آپ وضو کا اہتمام شروع کریں اور اس سے دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کے اندر کیا چینج آتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ العزیز رفتہ رفتہ وضو کے جو فردر بینیفٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ نماز کو شفا کا ذریعہ کہا ہے، نماز کو شفا کا ذریعہ کہا ہے، اور نماز سے جتنا فائدہ انسان کو ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ہماری سوچ سے بہت اوپر کی بات ہے۔ نماز کے حوالے سے ایک بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو واقعی پورے دھیان توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو شاید ہم جیسے ہی اپنے امراض سے بچاؤ کے لیے اور اپنی تکالیف کے ختم ہونے کے لیے نماز کا اہتمام کریں گے تو شاید ہمیں کسی اور چیز کی طرف اتنا نہ جانا پڑے۔ اس وقت ساری دنیا نیچرل چیزوں کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیمیکل کی زندگی سے باہر آنا چاہ رہی ہے، اور دوسرا کام جو دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے وہ روحانیت کے اوپر ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو روحانیت پہ کام ہو رہا ہے اس کے لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کر رکھا ہے وہ راستہ میڈیٹیشن کا، مراقبہ کا، یکسوئی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ میڈیٹیشن، مراقبہ، یکسوئی، اس میں دنیا اس وقت کافی حد تک ترقی کر چکی ہے اور بہت سارے کمالات انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے ڈیپ اور سب سے بڑی جو میڈیٹیشن ہے، جو مراقبہ ہے، وہ نماز ہے۔ نماز جیسے ہی انسان شروع کرتا ہے فوراً اس کی برین فریکوینسیز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہی اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اور نماز پڑھتے ہی یہ ڈیپ ٹرانس میں، ڈیپ کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ ہم نے نماز کو اس اعتبار سے نہ سیکھا ہے، نہ ہم نے نماز کو اس اعتبار سے سمجھا ہے،
اور نہ ہی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ جو نماز ہمارے اماں ابا نے ہمیں سکھا دی تھی وہی نماز ہماری چلتی آ رہی ہے، یا پھر ہم نے نماز سیکھی ہے دوسروں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے۔ نماز کی کیفیت کے اعتبار سے کبھی کسی نے نہ ہمیں سکھایا اور نہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہاں، اللہ والوں کے ہاں جن کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، بیعت کے ساتھ تعلق ہے، جو علماء اکرام کے پاس بیٹھتے ہیں، جو فضائل کو سنتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس حقیقی تصور ملے گا اور ان کے پاس شاید کوئی کیفیت بھی ملے گی۔ لیکن میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، عام حالات کے اندر تو ہم نے یہ چیزیں نہ سیکھی نہ سمجھی۔ جو نماز ہمیں بچپن میں سکھائی گئی وہی نماز آج تک چل رہی ہے، وہی نماز آج تک چل رہی ہے، جبکہ حضرات صحابہ اکرام نے جو نماز سیکھی وہ نماز بھی سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہی الفاظ تقریباً تھے، لیکن ان کی نماز نماز تھی اور ہماری نماز کا ہمیں پتہ ہے۔ نماز در حقیقت ایک بہت ڈیپ میڈیٹیشن ہے، ایک ارتکاز یکسوئی کی ایک بہت بڑی مشق ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والے بن جائیں، سیکھنے والے بن جائیں، تو یہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جائے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، جیسے ہی اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں تو ہمارا دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے۔ ہم کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں، یہ ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور ہم ذہن کی ایک دنیا کے اندر، ایک خلا کے اندر، ایک اپنے ماضی کے اندر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم سیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایک رکعت کے اندر ہم پورا ملک پھر کے آ جاتے ہیں، ایک رکعت کے اندر پوری دکان کا حساب کتاب کر لیتے ہیں۔ جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری بھولی ہوئی چیزیں ہمیں اس وقت یاد آ جاتی ہیں۔ وہ جو بھولی ہوئی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں، یہ عمومی طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شیطان جو ہے وہ نماز میں یہ ساری چیزیں یاد کروا دیتا ہے۔ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہم ڈیپ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، ہم ذہن کی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس میں ہمارا تعلق مادہ سے کٹ جاتا ہے، اور روحانیت تو ہمارے پاس چونکہ اس درجے کی ہوتی نہیں، اس وجہ سے ہم زمین کے اوپر ہی گھومتے رہتے ہیں اور ہم اپنی برین فریکوینسی کے اس لیول کے اندر رہتے ہوئے ہم لاشعوری طور پر بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اسی وقت میں اپنی نماز کو اس میں دھیان پیدا کر لیں، اس میں یکسوئی پیدا کر لیں، اور اس وقت ہمارے اندر جو یکسوئی آ رہی ہے وہ یکسوئی حقیقی یکسوئی بن جائے، تو پھر ہماری نماز کی حالت ہی کچھ اور ہوگی۔ فرق یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی کیفیت کس طرح کی ہوتی تھی؟ وہ اس طرح کی ہوتی تھی جیسی ان کے پاس اللہ کے رسول کی محبت تھی، اس کے مطابق ان کی کیفیت ہوتی تھی، اور ان کی کیفیت اللہ کے رسول کی محبت جو ہے یہ روحانیت والی کیفیت ہے، تو لہٰذا نماز میں روحانیت والی کیفیت ہوتی تھی۔ ہم چونکہ دنیا کے اوپر محنت کرتے ہیں، دنیا پہ جان لٹاتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس بھی یکسوئی کی کیفیت آتی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری دنیا کے عنوان سے ہوتی ہے، ساری کی ساری دنیا کے عنوان سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ ہم اپنی نماز میں یکسوئی کو اور خشوع و خضوع کو پیدا کریں۔ اس کے لیے
ہمیں کن طریقوں کو اختیار کرنا ہے؟ سب سے پہلے وضو کا اہتمام کریں اور اس کے لیے جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو باقی سارے امور سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ان امور سے ہٹا کے نماز کے لیے کھڑے ہوں، یعنی کہ نماز کا اہتمام کریں۔ جس طرح سے باقی کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس کام کے لیے بیٹھتے ہیں، اس طرح سے نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھیں۔ اور یہ طرز ہمیں شریعت نے دیا بھی ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ نماز کا وقت ہے اور بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لیجئے۔ اگر آپ کو رفع حاجت ہے تو آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نہیں پہلے فوراً سے نماز پڑھ لیں، بعد میں آپ اپنے آپ کو تقاضے سے فارغ کریں، بلکہ کہا جاتا ہے نہیں، اپنے آپ کو پہلے اپنے تقاضے سے فارغ کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نماز کا اہتمام کریں۔ تو ہم اپنے آپ کو ارادتاً نماز کے لیے تیار کریں اور نماز کے لیے تیار کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ دوسری بات، ہم نماز کے ترجمہ کو سمجھیں اور سیکھیں۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ دو کاموں کو ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک تو نماز کی حالت میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، نگاہ کو آگے پیچھے نہیں ہونے دینا، اور دوسرا اپنے جسم کے اندر حرکات و سکنات جتنی بھی ہیں بس صرف ضرورت کی حرکات و سکنات ہوں، باقی اپنی حرکات و سکنات کو روکنا ہے۔ ہم نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے نماز میں، یعنی کہ جب قیام میں ہو تو سجدہ کی جگہ پہ ہو، اور رکوع میں جائیں تو دونوں پیروں کے درمیان ہو، اتحیات میں ہو تو ہماری گود پہ نگاہ ہو، اور سجدہ میں ہو تو ناک کی سیدھ میں نگاہ ہو۔ اور اسی طرح سے ہم جب نماز میں کھڑے ہوں سے ہونا چاہیے نماز کا کہ ہمارا جسم بالکل حالت سکون میں ہو۔ ہم اپنے آپ کو عادی کریں کہ ہم کھجلی نہ کریں، بہت اشد ضرورت ہے تو پھر کریں، ورنہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ہم نے کھجلی نہیں کرنی، ہم نے اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو سیدھا نہیں کرنا، اپنے دوپٹے کو سیدھا نہیں کرنا، اپنی ٹوپی کو سیدھا نہیں کرنا، اپنی اینک کے ساتھ نہیں لگنا، موبائل کو اپنے پاس سے دور رکھنا ہے، موبائل کو سائلنٹ کرنا ہے تاکہ ہماری نماز میں دھیان میں خلل پیدا نہ ہو۔ نماز ایسے وقت میں ادا کریں کہ جو بالکل اول وقت ہو۔ اگر ہم اس چیز کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہماری نماز میں دھیان پیدا ہوگا، خشوع و خضوع آنا شروع ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ نماز کی برکات بھی آئیں گی۔ اس کے علاوہ ایک کام، جن لوگوں کو یہ عارضہ ہے کہ نماز میں ان کا دھیان پیدا نہیں ہوتا، وہ نماز میں دھیان پیدا کرنے کے لیے ایک مشق کریں۔ کسی ایک وقت میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اس میں اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ بطور چوکیدار کام کرے، جب دھیان ٹوٹے تو دھیان کو دوبارہ واپس لے کر آئے۔ اور یہ دیکھیں کہ ایک وقت میں جب آپ نے 2 نفل پڑھے تو اس میں کتنی دفعہ آپ کا دھیان ٹوٹا۔ اس کو نوٹ کریں، اس کو لکھیں اور اس کو انالیسز کریں۔ جب اس طرح سے کچھ وقت مشق کرتے رہیں گے تو اس سے بھی نماز میں دھیان و خشوع و خضوع پیدا ہونے لگے گا۔ جن لوگوں کو نماز میں خیالات بہت آتے ہیں وہ اپنے خیالات کے پیچھے نہ چلیں۔ خیال آیا، اس کے بعد سے اس سے جڑا دوسرا خیال، پھر تیسرا خیال، پھر چوتھا خیال، وہ خیال کے ساتھ اپنی کہانیاں بناتے رہتے ہیں۔ ان خیالات کی پرواہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں اور نئے خیال کے اوپر نہ جائیں، اس کی خود کوشش کریں۔ جب یہ نماز میں اپنے دماغ کو اپنا چوکیدار بنائیں گے تو اس سے خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور یہ بار بار خیال آنے کا جو ایک تسلسل بن جاتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر خیالات آنے کا جو مزاج ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ ہیں، اور یہ 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے
انہوں نے ایک ترکیب یہ بتلائی کہ وضو بنائیں بہت اہتمام کے ساتھ، پھر جائے نماز کے اوپر بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے اپنی ساری نماز ایک دفعہ دہرائیں، اس کے بعد پھر اٹھ کے اپنی نماز کو پڑھنا شروع کریں۔ اس ترکیب سے بھی جو ہے کیا ہوگا، اس سے خشوع و خضوع پیدا ہونے لگے گا اور نماز میں دھیان آنے لگے گا، کیونکہ اس کے اندر نماز کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جو بات پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ نماز ہم کسی ایک وقت میں اس طرح سے پڑھیں کہ اس سے ہمارا ذہن، اسے ہم اس بات کو یہ کہیں کہ وہ ہمارا چوکیدار بنے اور وہ دیکھے کہ کہاں کہاں ہمارا دھیان ٹوٹتا ہے، چوکیدار بنے۔ جب ہم اس کا یہ جو بات بیان کی مولانا سعد کاندھیلوی رحم اللہ علیہ دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان میں کہی تھی، جسے ہم نے سمجھا اور اس کے بعد اس کا کئی موقعوں پر اہتمام بھی کیا اور اہتمام بھی کروایا، تو اس سے الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ نماز سے طبی طور پہ کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ فردر آئندہ کسی وقت میں ہم مزید تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کریں گے، اور اس بات کو بھی انشاءاللہ العزیز لے کر چلیں گے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم اپنے آپ کو عملی طور پر اس پہ لے کر آئیں گے کہ ہم نے ان چیزوں کو صحیح معنوں میں سیکھنا ہے اور صحیح انداز سے سیکھنا ہے۔ جتنا زیادہ سنت کا ان چیزوں میں اہتمام کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ العزیز ہمیں اس سے فائدہ ہوگا اور ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک میں ہمیں طبیب اعظم بھی عطا فرمائے، اور یہ طبیب اعظم بھی ہیں اور طبیب عالم بھی ہیں، اور واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریکمینڈ کی ہیں آج سائنس ثابت کر کے ان کی تصدیق نہیں کر رہی، بلکہ ان کو مزید کھول رہی ہے، وہ تصدیق شدہ پہلے سے ہیں، تصدیق شدہ پہلے سے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج جب سائنس ان چیزوں کے اوپر کام کرتی ہے تو کام کرنے کے بعد ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے۔ ایسی ہی ایک دوائی، ایک بوٹی جو کہ ایک پودے کی جڑ ہے، اسے قسط البحری کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی ہی دوا ہے جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ریکمینڈ کی، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریکمینڈ کی اور جن امراض کے لیے بتلائی، ان امراض کی ڈائگنوسس الٹرا ساؤنڈ یا کسی لیبارٹری کے ذریعے نہیں تھی، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ مرض اس زمانے میں بھی اپنی علامات کے ساتھ ویسے ہی تھا، اور آج کے زمانہ میں بھی وہ مرض ایسے ہی ہے۔ قسط البحری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات الجنب پلورسی کے علاج کے لیے ریکمینڈ کیا، تھروٹ سورس کے لیے ریکمینڈ کیا، گلے کی خراش کے لیے، گلے کی سویلنگ کے لیے ریکمینڈ کیا، اور آج بھی ان امراض کو اسی طرح سے جانا پہچانا جاتا ہے جیسا کہ پہلے جانا پہچانا جاتا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان امراض کے حوالے سے آج تشخیص کر کے ایک حتمی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس کا یہ مرض ہے، رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس کا یہ مرض ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جسم بتاتا تھا کہ یہ علامات ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان علامات کے مطابق دوا بھی ریکمینڈ کر دیا کرتے تھے، اور جب وہ دوا ریکمینڈ کرتے تھے تو ان علامات پہ بالکل پوری اترتی تھی، اور آج جب سائنس اس کو کھولتی ہے تو
پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے وہ زیادہ فائدہ لے لیتے ہیں اور زیادہ فائدہ آ جاتا ہے۔ کست البحری اسے ہربل اینٹی بائیوٹک کہا جا سکتا ہے، اور اسے ہربل اینٹی بائیوٹک کہنا بالکل غلط نہ ہوگا۔ ہربل اینٹی بائیوٹک کہنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کی دوسری اینٹی بائیوٹک ہفتہ 10 دن کے اندر رزلٹ دے دیتی ہیں اور مرض کنٹرول ہو جاتا ہے، قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح سے کست البحری اتنا ریپڈ ایکشن کرتی ہے، اسی طرح سے اتنی تیزی سے نتائج مل جاتے ہیں۔ کست البحری یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی وائرس ہے اور اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ یہ بیکٹیریا کا علاج ہے، وائرسز کا اگر اٹیک ہو تو اس کا علاج ہے، اور اگر کسی کو فنگس انفیکشن ہو جائے تو اس کا علاج ہے، اور اسی طرح سے اگر مختلف قسم کے جراثیم حملہ آور ہو جائیں تو اس کا بھی علاج ہے۔ صرف اگر کست البحری کے ان 3 یا 4 نکات کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے امراض کے اندر اس کو استعمال کرنا سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے اپنے سبق میں یہ پڑھا تھا، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی دوا مرض کے مطابق دی جائے تو اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک اصول ہے کہ دوا جو بھی ہو وہ اکارڈنگ ٹو ڈیزیز ہونی چاہیے، لہذا ڈیزیز کو بھی سمجھا جائے اور اس کے مطابق دوا چلنی چاہیے، اس کے مطابق دوا چلنی چاہیے۔ اب یہاں ایک نقطے کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مرض کی بھی سمجھ آئے اور مرض کے مطابق دوا چلنی چاہیے، مرض کے مطابق دوا چلنی چاہیے۔ اگر مرض کے مطابق دوا چلے گی تو شفا ہو جائے گی۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے طبی سسٹم کے اندر لوگوں کا ایک مزاج سیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ مزاج کیا سیٹ ہوتا ہے؟ جس ڈاکٹر کو جس دوائی سے مریض میں فائدہ ہونے لگتا ہے وہ ڈاکٹر وہ دوا، یعنی کہ یہ دوا اس کی پسندیدہ دوا ہوگی نا، کہ اس کو چلاتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ ہر مریض کو اس مرض میں وہی دوا چلاتا رہتا ہے۔ گویا کہ یہ حدیث کے مطابق اس اصول کے خلاف ہے۔ پھر دوسرا ایک مزاج ہے ڈاکٹرز کا بھی، اور کہیں یہ ہومیوپیتھ کا مزاج بھی ہے اور کہیں اتباع کا مزاج بھی ہے۔ وہ مزاج کیا ہے؟ جس دوا کے اوپر کمیشن زیادہ ملنے لگتا ہے وہ دوا زیادہ چلنے لگتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو شوگر کا مرض لاحق ہوا تو شوگر کے مرض کے اندر ایک ہی طرح کی دوا ہر مریض کو چل رہی ہوتی ہے اور سال ہر سال چلتی رہتی ہے۔ گویا کہ یہ اس اصول کے خلاف ہے۔ دوا کو اکارڈنگ ٹو ڈیزیز، مریض کی کنڈیشن سمٹمز کے مطابق لینا چاہیے، اس کے مطابق اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں ہر جگہ تو نہیں کہتا، بہت سی جگہوں پہ ہم سے کمی ہوتی ہے، ہمارے ڈاکٹر سے کمی ہوتی ہے۔ ایک مریض کو شوگر کی دوا لکھ دی جاتی ہے، ساری زندگی وہ کھاتا رہتا ہے، وہ جب آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس دوائی سے فائدہ ہے، مریض اس سے میرا شوگر کنٹرول رہتا ہے، تو وہ بھی اس کو کہتا ہے اس کو کھاتے رہو۔ جب وہ دوا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، دوا کے باوجود جو ہے وہ شوگر زیادہ ہونے لگتی ہے، تو ڈاکٹر اتنا کرتا ہے کہ دوا کا فارمولہ چینج کرتا ہے، اٹھا کے دے دیتا ہے۔ کتنے فیصد ڈاکٹر ایسے ہوں گے جو اس کا اہتمام کرتے ہوں گے کہ نہیں اس مریض کو یہ دوا اتنی سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کو کیا چلنا چاہیے کیا نہیں چلنا چاہیے۔ ایک عام ماحول بن چکا ہے، جس دوا کو میڈیکل ریپ آ کے ڈاکٹر کو سمجھا جاتا ہے اس دوا کا مالی نفع بھی اور اس دوا کی مشہوری بھی کر جاتا ہے،
اور وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کس میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی، بس وہ دوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا بہت سارا نقصان اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو ڈیزیز دوائی نہیں چلاتے، اور اگر ہم جو آپ پڑھ رہے ہیں اس اصول کو سمجھے بغیر اس کو پڑھے بغیر، اس کو لیے بغیر، اگر ہم بھی یہ کریں گے کہ جو دلچسپی کے مشہور نسخہ جات ہیں اگر ان پہ چلیں گے، ہر جگہ وہی چلاتے رہیں گے، تو یقیناً ہمیں بھی وہ نتائج نہیں ملیں گے جو ہمیں ملنے چاہیے۔ ہم ان نتائج سے اسی طرح سے دور رہیں گے جیسا کہ ابھی تک ہم ان نتائج سے دور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کی چیزوں کے اوپر چلتے ہیں، اصول کو لے کر نہیں چلتے۔ ہمیں ان اصولوں کو لینا چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو چلانا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے حلق مت جلاؤ جبکہ تمہارے پاس قسط ہندی اور ورس موجود ہے، ان کو یہ چٹا دیا کرو۔ مستدرک حاکم اس میں اس کو روایت کیا ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، ڈیفیتھیریا، حلق کے اندر خناق کی طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں جس میں حلق سویل کر جاتا ہے، تو خواتین کسی نوکدار چیز کو حلق میں مار کے تو ایئر ٹریک کو کھولا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے حلق کو مت جلاؤ۔ اب یہاں پہ یہ کہا کہ جبکہ تمہارے پاس قسط الہندی اور ورس موجود ہے، ورس ایک اور حرب ہے، اس کا تعارف انشاءاللہ آپ کو آئندہ مل جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیزیں جن سے تم علاج کرتے ہو ان میں حجامہ لگانا اور قسط البحری بہترین علاج ہے۔ گویا کہ احادیث کی روح سے بھی آپ کو اس کا حل مل گیا۔ اسی طرح نمونیا کے لیے ورس، قسط البحری اور روغن زیتون کو پلانے کو مفید بتایا گیا، اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم اس عود ہندی کو ضرور استعمال کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب سمٹمز بھی ہمیں بتا دی اور 7 بیماریوں کی طرف اشارہ بھی دے دیا، اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تمہارے پاس عود الہندی، یہ عود الہندی، قسط البحری اور قسط شیری، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ فرمایا جس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں ذات الجم، ذات الجم پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے کی بیماری ہے، فرمایا یہ کھلائی جائے جبکہ یہ عذرا میں چٹائی جائے، یعنی کہ اس کو چاٹا جائے تاکہ اس کا اثر حلق تک بھی پہنچ جائے۔ اب واضح طور پر ہمیں یہ علامات ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس قسط البحری موجود ہے۔ ایسی کئی احادیث آپ کو ملیں گی جن احادیث کے اندر قسط البحری کا تذکرہ ہے۔ قسط البحری جسے ہم ہربل اینٹی بائیوٹک کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے قسط، فارسی میں کوشتا، ہندی میں کوٹ، بنگالی میں گوری پاچک اور انگریزی میں کوسٹس روٹ کہتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں، ایک کو قسط شیری کہا جاتا ہے اور ایک کو قسط البحری یا قسط العربی بھی کہا جاتا ہے، اور ایک بالکل سادہ قسط ہوتی ہے۔ اس کا جو مزاج ہے یہ گرم اور خشک ہے اور درجہ سوم میں ہے۔ یہاں گرم اور خشک مزاج کے اعتبار سے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں ہر چیز کا مطلب یہ کہہ دیا جاتا ہے، اجی یہ بڑی گرم ہے، یہ بڑی گرم ہے، یہ کہہ کے ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے گرم کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ بہت گرم ہے،
یہاں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے یہ اس چیز کی تاثیر بتائی گئی ہے، لیکن جب آپ کے پاس علامات موجود ہوں، آپ کو اس چیز کی ضرورت ہو، تو پھر وہ آپ کے لیے گرم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے گرم نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس علامات موجود ہوں اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہو تو پھر وہ گویا کہ آپ کے لیے گرم نہیں ہے، آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ہے پھر وہ آپ کے لیے گرم نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور، اس بات کو توڑنے کے لیے کہ جی اجی یہ بڑی چیزیں گرم ہیں، اس کو توڑنے کے لیے ایک بات اور بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے زندگی کو گرمی کے ساتھ جوڑا ہے اور موت کو ٹھنڈ کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا خون بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کا جسم گرم ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر زندگی کی امید بھی موجود ہوتی ہے، رمق بھی موجود ہوتی ہے۔ گرمیوں کے موسم کے اندر آپ کے گھروں کے اندر عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ سالن خراب ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی گرمی کی وجہ سے سالن خراب ہو گیا۔ کبھی اس بات کو غور کر کے دیکھیں کہ سالن کے ساتھ معاملہ کیا پیش آتا ہے۔ سالن کے ساتھ معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کے بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، در حقیقت اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دہی کے بننے کے عمل کو دیکھیں، دہی سارا کا سارا بیکٹیریا ہوتا ہے۔ جب تک اس گرمائی کے اندر یہ بیکٹیریا پیدا نہ ہو تو دہی نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دودھ کو 35 ڈگری کے اوپر گرم رکھتے ہیں، اتنا گرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر بیکٹیریا ڈالا جاتا ہے جاگ کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھا جاتا ہے۔ کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، گرم جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے جہاں اس کا ٹیمپریچر کچھ دیر تک قائم رہے، ایٹ لیسٹ گرمیوں میں 3 سے 4 گھنٹے اور سردیوں میں 6 سے 8 گھنٹے اس کا ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے۔ جب اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے تو اس گرم ٹیمپریچر کے اندر ایک زندگی پیدا ہوتی ہے، اور وہ زندگی سارا کا سارا دہی کے اندر، جسے ہم دہی کہتے ہیں، وہ بیکٹیریا ہوتا ہے۔ وہ بیکٹیریا ہمارے لیے نفع بخش بیکٹیریا ہے، لیکن بہرحال پیدا گرمی سے ہی ہوتا ہے۔ اگر دودھ میں جاگ لگانے کے بعد اس دودھ کو فریج میں رکھ دیں تو دہی نہیں بنتا، زندگی پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس خوف سے باہر نکالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ریکمینڈڈ جتنی غذائیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر گرم تاثیر کی حامل ہیں، اکثر و بیشتر گرم تاثیر کی حامل ہیں۔ اب یہ خوراک بھی گرم ہے اور عرب کا موسم بھی گرم ہے، عرب والوں کا مزاج بھی گرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ صرف عرب والوں کے لیے تو تھی نہیں، وہ تو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے تھی۔ تو لہٰذا ہمیں ان قیمتی چیزوں سے اس وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ گرم ہے۔ کرونا مرض کے اندر قسط البحری سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آج کل چونکہ اسی مرض کا شور شرابہ ہے، یہی ایک وبا کے طور پہ ہے، اسی کو جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ لیتا چلا جا رہا ہے اور اسی پہ فکر مند ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس بحث سے باہر نکالتے ہیں کہ یہ خود ساختہ وائرس ہے یا قدرتی وائرس ہے۔ اس بحث سے باہر نکالتے ہوئے ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک پریشانی ہے اور ساری انسانیت کے اوپر ایک یہ پریشانی موجود ہے۔ ہمیں اس پریشانی میں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ایک نقطہ اور پہلے سمجھ لیں۔ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، یا تو وہ رحمت بن کے آتی ہے یا زحمت بن کے آتی ہے، یا بطور آزمائش ہے
کہ اس کا امتحان لے گی، اسے کامیاب کرے گی، اسے ناکام کرے گی، اور یا اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہے، اور یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یا پھر بطور سزا ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی پریشانی کے آنے کے بعد انسان اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف لگ جائے، تو یہ اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور کسی بیماری پریشانی کے آنے کے بعد اگر انسان اللہ سے اور دور ہو جائے تو اس کے لیے باعث زحمت ہے، گویا کہ اس کے لیے بطور عذاب ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد میں بیماروں کا جائزہ لیں تو ہم اپنے بیماروں کو دو حالتوں میں پاتے ہیں۔ بعض وہ بیمار ہیں جو بیمار ہیں لیکن ان کے فرائض ان سے نہیں چھوٹتے اور فرائض ادا ہوتے رہتے ہیں، وہ بیماری کے باوجود نمازیں ادا کرتے رہتے ہیں، بیماری کے باوجود ان سے احکامات پورے ہوتے رہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیماری کے باوجود بیمار ہیں لیکن شاید ان کے پاس کچھ ہمت بھی ہوتی ہوگی لیکن وہ دین سے، عبادت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس نقطے کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہمارے اوپر بیماری آ جائے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف زیادہ لگ جائیں اور ہم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں۔ آج کے اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پہلی تدبیر ہمیں یہی کرنی ہوگی، کہ ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا کے اللہ کی طرف لگانا ہوگا۔ اس مرض میں اپنے آپ کو ہمیں دنیا کے نفع کے اعتبار سے اس مرض سے اس وقت ہمیں فائدہ زیادہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس آزمائش پریشانی کی گھڑی میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ قریب کریں اور لوگوں کے کام آنا شروع ہوں، لوگوں کی پریشانی کم کرنا شروع کریں۔ چاہے جائے کہ ہم ایسا انداز اختیار کریں جس سے اس مرض کو، جیسے دوسری دنیا والے بطور ویپن اس وقت استعمال کر رہے ہیں، اس کو سہارا بنا کر اپنے بہت سارے نفع حاصل کر رہے ہیں، ہم اس کو سہارا بنا کے اپنی آخرت کے نفع حاصل کرنے والے بنیں۔ قسط البحری میں کرونا بہت مفید اور بہت نفع بخش ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قسط البحری کرونا کے مرض کو بہتر کرنے میں، کرونا کے مرض کو ٹھیک کرنے میں اس اعتبار سے بڑی مؤثر ہے کہ یہ اس مرض کے قریب تر ہے۔ آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ سنا مکی یہ اس کا علاج ہے۔ در حقیقت سنا مکی کے متعلق یہ بات ہے کہ اس میں اگر موت کا علاج ہوتا تو سنا مکی ہوتا، یہ حدیث موجود ہے، اور یہی حدیث کس کے لیے ہے؟ کلونجی کے لیے بھی ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج کلونجی ہے۔ اسی طرح سے شہد کو شفا کا منبع کہا ہے، کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو پھر صرف سنا مکی ہی کیوں؟ اگر صرف ایک عمومی نفع کے اوپر دیکھنا تھا تو پھر تو بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں، پھر خالی کلونجی جو ہے وہ سنا مکی ہی کیوں؟ پھر تو جتنا اہتمام سنا مکی کا کیا جا رہا اتنا اہتمام ہی اس کا بھی کرنا چاہیے تھا، شہد کا بھی اتنا اہتمام کلونجی کا بھی ہونا چاہیے، اتنا اہتمام سورہ فاتحہ کا بھی ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق بھی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ موت کے علاوہ سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے۔ تو ایسا ہی کیوں؟ لیکن ہمیں چونکہ طب کے نقطہ نگاہ سے سارے اصول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی لینے ہیں، چونکہ قسط البحری اینٹی وائرل ہے، اینٹی بیکٹیریا ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ یہ سوزش کو کم کرتی ہے، جراثیم کے اثرات کو کم کرتی ہے، بیکٹیریا پیدا ہو جائیں تو اس کے اثرات کو کم کرتی ہے، ہماری جلد کے اوپر، ہمارے اندرونی اعضاء کے اوپر، یعنی کہ منہ کے اندر، حلق کے اندر، پھیپھڑوں پہ، معدے پہ اگر فنگس نما، ریش نما کوئی چیز بننا شروع ہو جائے جس سے ہمارے باہر کی سکن یا اندر کی سکن کسی خاص انداز میں رف ہونا شروع ہو جائے، تو
اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں فنگس کی علامات ہیں. تو قسط البحری ان ساری چیزوں کا علاج ہے، اور خاص طور پہ گلے کی خرابی، پھیپھڑوں کی خرابی، سانس کی نالی کا تنگ ہو جانا، بخار کا ہونا، جسم کے اندر دردوں کا ہونا، سونگنے کی حس کا ختم ہونا، یہ ساری علامات قسط البحری میں پائی جاتی ہیں. لہذا اگر قسط البحری کو اس مرض کے علاج کے لیے اختیار کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میں یہاں پہ میرے پاس کئی تجربات موجود ہیں قسط البحری کے، ایک اور دو تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تجربہ اپنے بالکل گھر کا شیئر کرتا ہوں. میرا بیٹا جس کی عمر 1.5 یا 1.25 سال ہے یا 2 سال کے قریب کا ہے، اس کو شدید بخار ہوا اور کھانسی اس قدر زیادہ تھی جس کی انتہا نہیں، اور بلغم ریشہ بھی بہت زیادہ تھا. اس کو ہم نے قسط البحری اس ترکیب سے دی: 1 ٹیبل سپون پاؤڈر 1 کپ پانی میں ابال لیا اور اسے خوب اچھی طرح سے پکا لیا کہ وہ تقریباً آدھا رہ گیا. اس میں اچھی مقدار میں شہد شامل کیا تاکہ بچے کو اسے لینے میں دشواری نہ ہو. اس کا ذائقہ چونکہ تلخ ہوتا ہے، اس کا تلخ ذائقہ بھی کم ہو جائے اور شہد کی افادیت بھی مل جائے. پورا دن کے اندر وہ آدھا کپ 1 چمچ کر کے اس کو پلاتے رہے. 1 سے 1.5 دن کے اندر بخار، کھانسی اور بلغم، یہ تینوں چیزوں نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور بچہ بالکل امیجیٹلی ایسے بہتر طریقے سے یہ ٹھیک ہو گیا کہ شاید ہمیں اینٹی بائیوٹک سے اتنا ریپڈلی رزلٹ نہ ملتا. ایسا ہم کئی مریضوں کے ساتھ کر چکے ہیں، کئی مریض ہمیں رزلٹ دے چکے ہیں. اور جس مریض کو کرونا پوزیٹیو تھا اس مریض کو بھی ہم نے یہ کھلائی اور الحمدللہ اس کا نیگیٹو ہوا. اور یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ 14 دن کے بعد رپورٹ نیگیٹو ہو جاتی ہے اگر کسی کا امیون سسٹم بہت اچھا ہو. لیکن ایک رزلٹ اس میں ہمارا ایک اپنا ساتھی جو کہ جماعت سے واپس آیا، اپنا سالانہ چلہ پہ تھا، وہاں سے واپس آیا، اسے کرونا ڈیٹیکٹ ہوا اور اسے ہمارے یہاں قریب میں RIU یہاں اسے کرنٹائن کیا. 5-7 دن کے بعد 1 ہفتے تک اس کو سمٹمز آنا شروع ہوئی اور اس کے 6 ٹیسٹ ہوئے، اور 6 کے 6 ٹیسٹ جو کہ تقریباً 5-6 دن کے بعد ایک ٹیسٹ ریپیٹ ہوتا تھا، 6 کے 6 ٹیسٹ اس کے پوزیٹیو آئے. اس کا کرونا 14 دن میں نیگیٹو نہیں ہوا. وہ 26 دن تو RIU میں ہی رہا اور اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہی تھا. ہم نے یہاں ہمیں جب اطلاع ہوئی تو ہم نے اسے کشتے شیری بھیجی اور اسے یہ ترکیب بتائی. وہاں اس نے اس کو پینا شروع کیا. الحمدللہ 10 دن کے اندر، پہلے 7 دن کے بعد جب اس کا ٹیسٹ ہوا تو وہ بھی نیگیٹو ہوا. ہمارے یہاں ان کی ترتیب یہ تھی کہ جب 2 ٹیسٹ نیگیٹو آتے ہیں تو پھر اسے ریلیز کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ 15 سے 16 لوگ تھے، 15 سے 16 لوگ الحمدللہ سب کا نیگیٹو ہوا اور وہ سارے کے سارے اپنے اس کے بعد آئے، جس میں سے 12-13 لوگ وہ تھے جو اس کے ساتھ اتنے ہی دنوں سے اس کے ساتھ باؤنڈ تھے، ان کا نیگیٹو نہیں ہوا تھا. اس طرح کے ریزلٹس الحمدللہ ہم کئی لے چکے ہیں قسط البحری کے استعمال سے. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آج ایک حیران کن رزلٹ مجھے قسط البحری کا ملا. رمضان میں میرے پاس ایک مریض آیا تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ میرا جسم بہت ٹوٹ رہا ہے، ہڈیاں بہت ٹوٹ رہی ہیں اور مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. میں نے اسے قسط البحری یہ پاؤڈر دے دیا اور اسے استعمال کرنے کو کہا. اس نے استعمال کیا، وہ 1 بوتل اس نے استعمال کی جو کہ 50 سے 60 گرام کی ہمارے یہاں یہ بوتل ہوتی ہے، وہ اس نے استعمال کی. اس کے بعد اس کی ساری سمٹمز ٹھیک ہو گئیں. اس کے بعد 1 ہفتہ 10 دن اس نے استعمال کرنے کے بعد وہ رمضان کے بعد آج میرے پاس آیا اور اپنی رپورٹ ساتھ لے کر آیا. جب وہ اپنی رپورٹس لے کر آیا
تو آج اسے اپنی تھائی میں اس طرح سے پین تھا کہ اس کو لگ یہ رہا تھا کہ میں کھڑا نہیں ہو پاؤں گا، گر جاؤں گا. تو اس کیفیت میں وہ اپنی رپورٹس لے کر آیا کہ یہ تو پہلے سے میری رپورٹس موجود ہیں. تو اس وقت تو میں اپنی اس وقتی کیفیت میں آیا تھا اور اب میں اپنی رپورٹس لے کر آیا ہوں. جب میں اس کی رپورٹس دیکھی تو اس کی رپورٹس کے اندر ایک رپورٹ جسے سی پی کے کہا جاتا ہے، یہ کارڈیک انزائم ہے اور ہمارے مسلز کے انزائمز ہیں. یہ رپورٹ جو کہ 190 سے کم ہونی چاہیے، یہ اس کی 1220 یا 25 اس لیول پہ تھی. یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ پٹھے گھلنا شروع ہو گئے ہیں، پٹھے اپنی قوت چھوڑ رہے ہیں، جسے ایک اور ڈیزیز ہے جسے مسکولر ڈسٹروفی کہا جاتا ہے. اس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ مسکولر ڈسٹروفی کے کئی پیشنٹس کو ڈیل کیا. اس کے اوپر ہم بات انشاءاللہ آئندہ اس موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے. تو اس مرض کی اس پیشنٹ کی جب میں نے رپورٹ دیکھی کہ اس کی رپورٹ یہ زیادہ ہے، تو میرا دھیان اس بات پہ گیا کہ اس کو جو امیڈیٹلی رزلٹ ملا ہے، ہو سکتا ہے اس کا سی پی کے پہلے سے کم ہوا ہو. بال میں نے آج اس کو یہ بات کہہ کے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کو دوبارہ ریپیٹ بھی لے کر آئیں. یہ گویا کہ ہمیں اگر اس کا سی پی کے زیادہ تھا اور اس کی وجہ سے اس کی مسلز کی اتنی سوئر سمٹمز تھیں، اگر وہ کور ہوئی ہیں تو اس نے کوسٹرس روٹ کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال نہیں کی. اس حد تک یہ ہمیں نفع دینے والی چیز ہے. کرونا میں ہم اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا کرونا کی کنڈیشن میں میرے جو تجربہ میں بات رہی، میں جو مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں، آدھا چائے کا چمچ کست شیریں، کست البحری جسے کہا جاتا ہے، آدھا چائے کا چمچ 1 کپ پانی میں ابالا جائے، 2-3 اچھے ابال آ جائیں. اس میں ابالنے کے بعد شہد ملائیں، اور جس کو ڈاؤٹ ہے کہ اسے کرونا کی سمٹمز ہیں یا وہ بچنا چاہتا ہے تو وہ 1 کپ روزانہ پیے. اور جو متاثر ہے، جسے کرونا کا ایشو آ گیا ہے، اس کی رپورٹ پوزیٹیو ہے، وہ 3 سے 4 کپ روزانہ کست شیریں استعمال کرے تو اس کا انشاءاللہ سمٹمز بھی کور ہو جائیں گی اور وہ محفوظ بھی ہو جائے گا، اور اس کے جو ویکنسز ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گی. یہ بہترین امیون انہانسر ہے، اور اس کے اگر کیمیکل کمپوزیشن کے اوپر ہم جائیں اور اس کے اوپر کام کریں، اس کی اسٹڈی کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شوگر کا بڑا اچھا علاج ہے، پٹھوں کی کمزوری کا بہت اچھا علاج ہے. اسی طرح سے HIV کے لیے اسے دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جن چیزوں کے اندر ہم خود بھی نتائج لے چکے ہیں اور اس کی اسٹڈی بھی بتاتی ہے، وہ ایکنی ہے، کمزوری ہے، انجائنا ہے، انگزائٹی ہے، آرتھرائٹس ہے، ایستما ہے، برونکائٹس ہے، اسی طرح سے معدے کی تکالیف، دل کی تکالیف، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، irregular menstruation، اور آنتوں کے اندر کیڑوں کا ہونا، جگر کے ایشوز، مسلز کے پرابلمز. ان السر کے اندر کست شیریں کا استعمال بہت نفع بخش ہے. ان چیزوں میں ہم کئی جگہوں پہ نتیجہ الحمدللہ حاصل کر چکے ہیں. بلغم نکالنے میں کست شیریں بہت بہتر ہے. یہ بلغم کو نکالتی ہے، ختم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی پیدائش کو روکتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ملیریا بخار کو اس کو بھی ختم کیا جاتا ہے، اس سے ختم ہوتا ہے، اور بخار میں اس کا سفوف استعمال کر سکتے ہیں، اس سے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ ایئر ٹریک کو اوپن کرتی ہے، جس کی وجہ سے سانس بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے. حکیم جعلی نیوز نے اسے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید بتایا ہے. اسی طرح دماغی بیماریوں کے لیے فالج، تشنج، راشا جو ہے، یہ جو اسے کہا جاتا ہے، اسے پارکنسن ڈیزیز کہا جاتا ہے، جس میں ہاتھوں میں ٹریملنگ کی سمٹمز آ جاتی ہیں. عموماً اولڈ ایج میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے.
اس کے لیے کست الباری بہترین علاج ہے. اگر جتنا پاؤڈر کست الباری ہو یعنی کہ 1 ٹیبل سپون کست الباری ہو اور 2 ٹیبل سپون شہد ہو، اسے مکس کر کے معجون بنا لیں اور اسے وقفے سے چاٹتے رہیں تو اس سے دمہ اور کھانسی کے جو دورے پڑتے ہیں، بار بار اس کے اٹیکس آتے ہیں، وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کست الباری کے استعمال سے ناک میں اگر ہڈی بڑھ جائے، سائنوسائٹس کا ایشو ہو یا ناک میں غدود بڑھ جائے تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ سانس کی نالیوں کی سوزش کو ختم کرتی ہے اور سانس کی نالیوں کے مسلز کو بھی اسٹرینتھن کرتی ہے. پمپلز میں، ایکنیز میں اور بلیک ہیڈز کے علاج کے لیے کست الباری کو شہد کے ساتھ پیس کر اگر چہرے پہ لگایا جائے، اس سے چہرے کے داغ دھبے بھی دور ہوتے ہیں اور اس سے یہ چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور جھائیاں بھی ٹھیک ہونے لگتی ہیں. اگر گنجا پن ہو، بالڈنس، اس میں یہ شور نہیں کروں گا کہ جس کو موروثی ہو اس کے اوپر بھی رزلٹ آ گیا ہو. جس کو موروثی ہے اس کا رزلٹ ہمارے پاس فی الحال موجود نہیں ہے. البتہ اگر شہد کے ساتھ سرکہ کو اور کست شیری کو ملا کر اگر لگایا جائے تو اس سے بالوں کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے یہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں. کست الباری کو عام طور پر اس کو استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ایک ترکیب میں نے کست الباری کی شہد کی بتلائی ہے جو کہ پہلے بتائی، اس کی قہوہ کی. آدھا چائے کا چمچ قہوہ، آدھا چائے کا چمچ کست الباری، 1 ٹیبل سپون آدھا چائے کا چمچ کست الباری 1 کپ پانی میں ابال لیا جائے اور بعد میں اس میں 1 ٹیبل سپون شہد ملا لیا جائے اور اس کو پی لیا جائے بطور قہوہ، نیم گرم پیا جائے. اور دوسرا یہ کہ ابھی سوالات شروع ہو جائیں گے کیا اس کو چھان لیا جائے یا اس پاؤڈر کو پی لیا جائے، تو اسے چھان لیا جائے، چھان سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا اس کا استعمال 1 کلو آزاد مکھی کا شہد لے لیں. آزاد مکھی کے شہد سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں فارمی شہد کی بجائے اگر ہمیں جنگلی شہد مل جائے وہ لے لیں اور اس میں 300 گرام کست الباری اچھی طرح سے پاؤڈر بنا کے ملا لیا جائے اور اس کا پیسٹ ہم صبح شام 1 چائے کا چمچ، اور اگر موسم سرد ہو تو گرم پانی سے، اگر موسم گرم ہو تو سادہ پانی سے بھی اس کو لے سکتے ہیں. یہ بلغمی امراض کے لیے وہ مریض جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا سال بلغم رہتی ہے، نزلہ گرتا رہتا ہے، اور بعض لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کیڑا ہمارے حلق میں گرتا رہتا ہے، بال جن کے سفید ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. کست الباری کو موٹاپا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کئی اور بیماریاں ایسی ہیں جس میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. آپ اسے اگر عمومی طور پر آج کل کے حالات کے اندر بطور حفظ ما تقدم، بیماری سے حفاظت کے لیے، بیماری سے بچاؤ کے لیے اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 1 چائے کا چمچ اس کو 1 وقت میں پی لیا کریں. اس سے حفاظت ہونے لگے گی اور بچوں کو آدھا کپ پلا دیا جائے. اور اگر آپ کو بلغم ریشے کی زیادتی ہے، آپ کو کھانسی ہے، پھر دن میں 2 سے 3 کپ آپ اس کو استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ صحت کی طرف لے کر چلیں گے. جی اگر کسی کا کوئی سوالات ہوں تو سوالات پوچھ لیں اور یہ بتا بھی دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل آخر میں جو آپ نے بتایا نا اس میں آواز کٹ رہی تھی، تو ذرا دوبارہ بتا دیں کہ فور ویکسین کے حفاظتی اقدام کے طور پر اگر کیا جائے تو کس طرح حفاظتی پیئیں اقدام گے؟ کے طور پہ جی میں بتاتا ہوں. حفاظتی اقدام کے طور پہ اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آدھا چائے کا چمچ کست شیری پاؤڈر اور 1 کپ پانی میں ابال لیا جائے، 2-3 ابال آ جائیں، پھر اس میں شہد ڈالا جائے، شہد ڈال کے پکایا نہ جائے، پھر اس میں شہد ڈالا جائے، 1 سے ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ذائقے کے مطابق آپ اس میں شہد شامل کر سکتے ہیں.
جو شہد جن کے پاس میسر نہ ہو یا شہد استعمال نہ کرنا چاہتے ہوں وہ اس میں گڑ ڈال لیں، وہ بھی اچھا ہے، اور اگر کوئی چینی بھی ڈال کے استعمال کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ 1 کپ روزانہ پی لیا جائے، اور بچوں کو جو کہ 1 سال سے لے کر 12 سال تک کے ہیں انہیں آدھا کپ یہ روزانہ پلا دیا جائے، اور جو 1 سال سے کم بچے ہیں انہیں 2-4 چمچ دن میں 4-5 دفعہ پلا دیے جائیں، یا 1 آدھ اونس انہیں پلا دیا جائے، 50 ml 60 ml، وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا آپ نے بتایا تھا تھائٹس کے لیے اور معدے کے لیے، تو اس میں کتنا لیا جائے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کس فارم میں ملتا ہے؟ جیسے ابھی میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ تو کوسٹس روٹس پاؤڈر ہے اور کچھ اس کی ہربس بھی ہیں، تو یہ کس طرح سے ہم استعمال کریں؟ اور جو آپ نے جنگلی ہنی بتایا ہے، یہاں منوکا ہنی ہوتا ہے، اور جنگلی ہنی سے کیا مراد ہے؟ یہ منوکا ہنی آپ یوز کر لیں، منوکا ہنی جو ہے یہ ایک بہتر فارم میں ہے اور وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تو شاید وہاں پہ آپ کو جنگلی ہنی دنیا میں کہیں مشکل سے ملے گا، پاکستان میں بعض جگہوں پہ مل جاتا ہے، البتہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کوسٹس روٹ کے نام سے ہی ہے، لیکن پاؤڈر شکل میں پاکستان میں بہت کم ملتا ہے، باہر کنٹریز کے اندر پاؤڈر شکل میں ملتا ہے۔ سکرین پہ میں نے یہ ایک تصویر شیئر کر رکھی ہے، اس تصویر کو دیکھ لیں۔ اس میں یہ جو کوسٹس روٹ ہے یہ لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح ہے، یہ در حقیقت ایک پودے کی جڑ ہے، لکڑی کے ٹکڑے ملتے ہیں، انہیں لے کر پیسنا ہوگا۔ پاکستان سے باہر دنیا کے اندر یہ پاؤڈر فارم میں، صفوف فارم میں مل جاتا ہے، اور یہ ہرب کی صورت میں گویا کہ لکڑی کے ٹکڑے کی صورت میں بھی مل جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ پاکستان میں یہ لکڑی کے ٹکڑے ہی ملیں گے، اس کا پاؤڈر خود بنانا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ہمارے پاس سے منگواتا ہے تو اسے پاؤڈر فارم میں بڑا نیٹ کلین مل جائے گا۔ کشتے ایسے شیری کے حوالے سے ایک بات میں اور کہنا چاہوں، شاید میں سلپ نہ کر جاؤں، کہ کشتے شیری خریدتے وقت میں ہمیں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب ہم کشتے شیری خریدیں تو یہ لکڑی کا جو ٹکڑا ہمیں ملے گا اس کے اوپر گھن نہ لگی ہو، اس کے اوپر باریک باریک سوراخ نہ ہو، جسے سنڈی نے جگہ بنا رکھی ہو یا چمکنما کوئی چیز لگی ہو، ایسی ہرب ہم نہ خریدیں، بلکہ وہ خریدیں جو بالکل نیٹ کلین ہو، صاف ستھری ہو۔ جب ہم اس کو نیٹ کلین کو لیں گے تو وہ بہتر ہوگی، دوسری ہربز کو ہم جو ہے وہ اس سے اوائڈ کر دیں جو کہ نیٹ کلین نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کشتے شیری یہ 1 سال کے اندر اپنی طاقت کو کم کرنا شروع کر دیتی ہے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ 1 سال سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ جب ہم اس ہرب کو خریدیں تو اس کے اوپر ضرور اتنی کوشش کریں، توجہ حاصل کریں کہ ہمیں کشتے شیری جو ہے وہ تازہ مل جائے اور اچھی حالت میں مل جائے، تاکہ اس سے ہماری جو بہتری ہے ہمیں مل جائے، اس کے نفع بھی پورے مل جائیں۔ جی، اور اس کو تھائٹس کے اندر اور دم میں، اس میں معدے کی تکلیف میں کتنا لینا چاہیے اس کا جو پاؤڈرز آپ نے بتایا؟ اس کی جو عام ڈوز ہے وہ آدھا چائے کا چمچ صبح اور شام ہے، آدھا چائے کا چمچ اس کی عام ڈوز ہے، جسے صبح اور شام لے لیا جائے، اور 1 کپ پانی کے ساتھ لے لیں، شہد کے ساتھ ملا کے لے لیں، اور اسی طرح سے اس کا قہوہ بنا کے لے لیں۔ اگر قہوہ بنا کے لیتے ہیں 1 کپ صبح لے لیں اور 1 کپ شام لے لیں، اور اس کو اپنی مختلف تکالیف کے اندر، چاہے وہ دمہ ہو، چاہے آرتھرائٹس ہو، چاہے معدے کی تکالیف ہوں یا دیگر دوسری تکالیف ہوں، اسے بطور ایک اچھی خوراک ہم اسے جو ہے 1 کپ صبح پی لیں اور 1 کپ شام کو پی لیں۔ اگر بطور اچھی خوراک ہم اسے پیتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بطور دوا کم چلے گی، بطور خوراک اچھی چلے گی، تو ہماری یہ ساری سمٹمز اس سے کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جی، کسی کا کوئی سوال
کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ڈیزیز نہ بھی ہو تو ایک اچھی خوراک کے مطابق 2 دفعہ اس کو لے سکتے جی اس کی ترتیب بہتر ہوگی کہ آج کل جیسے یہ کرونا کا شور شرابہ ہے تو بطور احتیاط 1 کپ ہم روزانہ لے لیں اور 4-5 ہفتے 6 ہفتے ہم روزانہ لے لیں بطور خوراک بھی، اور اپنی ترتیب ہماری یہ ہو جائے. اور دوسری ترتیب ہماری یہ ہوگی جی دوسری ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ اس میں درمیان میں کچھ عرصہ وقفہ کر کے جب ہمیں کوئی سمپٹمز ہوں تو سمپٹمز کے وقت میں ہم اس کو استعمال کر لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ آپ نے لاسٹ کلاس جی بتائیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ بتایا ہے کہ ہم کرونا کے حوالے سے اس کو بطور ویکسین کے استعمال کر سکتے ہیں حفاظتی اقدام کے، تو کیا یہ پریگننٹ وومنز بھی لے سکتی ہیں؟ جی پریگننٹ وومنز جو ہے آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب. تو اس کے لیے بہتر ترتیب ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی. صبح لے لیں اور شام لے. ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی. ٹی اسپون صبح لے لیں اور اسپون شام اور ابال کے لے لیں. ڈاکٹر صاحب آواز جی نہیں آ رہی ابھی تھی، آواز دوبارہ کلیئر بتا ہے؟ دیں. جی اب آپ کلیئر آ رہی ہے. اب آپ کی آواز صاف آ رہی تھی آخر میں بالکل. جی تو اب مجھے آواز کچھ کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے ڈاکٹر صاحب. جی 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 بتائیے. جو خواتین اسے پریگننسی میں لینا چاہتی ہیں وہ اب آپ ایک دفعہ اگر خاموش ہوں گے تو پھر سارے سن لیں گے انشاءاللہ. جی کوارٹر ٹی اسپون صبح اور کوارٹر ٹی اسپون شام یہ استعمال کر لیں ابال کے. یہ پریگننٹ خواتین یوز کر لیں. پانی میں ابال کے لے لیں اور شہد کے ساتھ لے لیں تو وہ لے سکیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی اس کے کوئی ان کے لیے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے؟ جی انشاءاللہ نہیں ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب ایسی خواتین جن کو پریگننسی میں جی شوگر ہو رہی ہے، بتائیے. شوگر بڑھ رہی ہے، تو یہ اس پہ بھی فائدہ کرے گی؟ اگر کوارٹر ٹی اسپون لیتے ہیں تو اس میں فائدہ بہرحال ضرور کرے گی، لیکن اس میں ہم انہیں بعض اور چیزیں بھی دے سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب پھر آواز خراب ہو گئی. اچھی رائے دے سکوں گا ان کی ایج اور کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی تھی، بالکل سمجھ ہی نہیں آیا آپ نے کیا بتایا. کسی نے پوچھا ہے مسکولر ڈسٹرافی میں اس کو کیسے لینا چاہیے. آدھا چائے کا چمچ 1 کپ پانی میں ابال کے دن میں 2 سے 3 مرتبہ پئیں اور ہفتہ 2 ہفتے سے استعمال کر کے پھر اپنی کیفیت بتائیں تاکہ ہم انہیں اس کے مطابق پھر سمجھا سکیں کہ اسے کیسے لینا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب موٹاپے اور زیادہ وزن ہو تو کم کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا؟ جی اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا. اس کے لیے کھانا کھانے سے پہلے لے لیں. جو بچے کے لیے آپ نے بتایا ہے، جی جو بچے کے لیے بتائے کپ میں شہد ڈال تو وہ کیا وہ سارا وہی والا پانی رکھا رہے اور کیا رہے یا جیسے نارمل ہو جاتا ہے نارمل ہو جائے؟ خیر ہے جی تھوڑا سا نیم گرم ہو تو زیادہ اچھا ہے. اس کو کسی گرم برتن میں رکھ دیں. بعض کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار گرم نہیں کرنا چاہیے، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے.
وہ تو فریش بنائے اور اسی وقت پیئیں. کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بار بار گرم کرنے سے تاثیر ختم ہو جائے. البتہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بہت زیادہ تردد والا اور مشکل کام نہیں ہے، اس لیے اسے آسانی سے لیا جا سکتا ہے اور آسانی سے فوراً تیار بھی کیا جا سکتا ہے. اور جن کو بار بار گرم کرنے کے تردد سے بچنا چاہتے ہیں وہ شہد میں ملا کے رکھ لیں اور اسے وقفے وقفے سے چاٹتے رہیں، استعمال کرتے رہیں. بارک السلام اللہ علیکم ڈاکٹر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم. جی جی ڈاکٹر وعلیکم السلام. صاحب، میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ لاسٹ کلاس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو اپنے پرسنل پرابلمس وغیرہ ہیں وہ آپ اس پہ ٹیکسٹ کریں، جو آپ کا پرسنل نمبر ہے اس کے اوپر. تو وہ میں نے کیا ہے لیکن رپلائی نہیں آیا. آج کی کلاس کے حوالے سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے گرم اور ٹھنڈی تاثیر کی چیزوں کی بتایا. تو اب جس طرح یہ پیشنٹ جیسے سورائسس کے پیشنٹس ہیں تو ان کو بھی طبیب میں 2 مرتبہ ادھر سے بھی علاج شروع کروایا تھا، اور کچھ گرم اشیاء دیتے ہیں اور کچھ ٹھنڈی اشیاء. تو پلیز آپ گائیڈ کر دیجئے کہ سورائسس کے پیشنٹ جو ایٹ اے ٹائم آرتھرائٹس اور دوسری طرف اسکن کی ڈس آرڈرس کا بھی شکار ہیں، ان کے لیے کیا آپ مشورہ دیتے ہیں؟ کستے شری شہد میں ملا کے اگر سورائسس پہ سکن میں کہیں ریشز ہوں تو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ سکن کے اوپر. اور پینے کے اعتبار سے جو ہم نے ایک ڈوز آپ کو بتا دی، یہ ایک بڑی کامن ڈوز ہے. اگر اس اعتبار سے پینا شروع کریں تو انہیں گرم ٹھنڈے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ان کا مزاج کسی بھی اعتبار سے ہو تو اگر یہ آدھا چائے کا چمچ 1 کپ پانی میں ابال کے لیں گے تو وہ انہیں ایشوز نہیں آئیں گے. یہ تھوڑا سا سلو ہوگا لیکن رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. جب ہم بہت زیادہ پراپر ایک رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر مرض کو سننا، سمجھنا اور اس کے مطابق اس کا حل بتانا ہی صحیح ہوتا ہے. جو عمومی اور ایک جنرل ہے کہ ہمیں ایک چیز ہم استعمال شروع کر دیں اور ہمیں رفتہ رفتہ اس سے فائدہ ہو جائے، تو وہ یہ ایک عام ڈوز ہے. اگر اسے لمبا عرصہ بھی استعمال کریں گے تو نہ تو گرم ٹھنڈے مزاج کا کوئی ایشو ہوگا اور نہ ہی کوئی نئی کمپلیکیشن آئے گی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پہلے بات کہی کہ آپ نے بھیجا تھا اور آپ کو رپلائی نہیں آیا، آپ کو رپلائی ضرور آ جائے گا. مصروفیت چونکہ زیادہ ہوتی ہے، جن لوگوں کے میسیجز ہمارے پاس پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم پہلے رپلائی کرتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے میسیجز بعد میں رپلائی جاتا ہے ان کو. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہمیں اگر میسیج کرتا ہے اور 2 دن کے بعد پھر وہ کرتا ہے کہ میرے سوال کا جواب دے دیں، تو وہ اصل میں اپنی کیو سے نکل جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپس اپنی ایک نئی جو ہے وہ ٹرن کے اوپر آ جاتا ہے. تو بعض کا اس وجہ سے بھی لوگ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتے ہیں، جواب لینے سے لیٹ ہو جاتے ہیں. تو میسیجز کا رپلائی بالکل آ جائے گا، اور وہ جو آپ نے اپنی کنڈیشنز کے اعتبار سے بتایا ہوگا اس کی جتنی بھی گائیڈ لائن ہوگی وہ انشاءاللہ بتائی جائے گی. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سر میرا بیٹا 20 ایئرس کا ہے سر. اس کو نا پری میچور گریئنگ آف ہیئر ہے سر. مطلب اس کی جو لیفٹ سائڈ کی جو کنپٹی ہے نا سر، اس پہ کافی مطلب گرے ہیئر ہو رہے ہیں سر. تو اس میں سر کیسے استعمال کروائیں ان کو؟ اور نزلہ بہت رہتا ہے، نزلے کی بہت شکایت ہے ان کو. جی یہ چیزیں آپ مجھے ڈائریکٹ بھیج دیں تو میں اس میں زیادہ اچھا بتا دوں گا. البتہ یہ ہے کہ کست البحری اور ورس بھی ایک حرب ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا کرتی تھیں. ان دونوں کو تلوں کے تیل میں پکا لیا جائے، آدھا چائے کا چمچ ورس لے لیں اور آدھا چائے کا چمچ کستے شیری پاؤڈر لے لیں. اسے 50 گرام تلوں کے تیل کے اندر پکا لیا جائے. اس کے بعد اس میں 50 گرام زیتون کا تیل شامل کریں، 50 گرام کلونجی کا تیل شامل کریں اور اس سے مساج کرنا شروع کریں تو اس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جی جزاک جی اللہ. ٹاپک کے متعلق کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ کست جی البحری، وعلیکم کست السلام. اور جی کست، یہ تینوں سیم چیزیں ہیں؟ جی یہ سارے جو ہے وہ ایک ہی چیز کے نام ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ایک تو میرا سوال تھا کہ آپ نے شوگر کے لیے بتایا کست البحری یوز کرنے کا، تو شوگر کے لیے کیسے یوز ہوگی؟ اور دوسرا ایک میں نے یہ کہنا تھا کہ آج کل نا تقریباً پورے پاکستان میں انٹرنیٹ ایشوز بہت ہیں، خاص طور پہ کمپنی ان کے تو بہت زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے کلاس ریکارڈنگ بیچ میں سے مس ہو جاتی ہے.
تو جو 3rd کلاس ہوئی تھی اس کی بھی ریکارڈنگ نہیں آئی, تو اگر ریکارڈنگ مل جائے کرے تو ہمیں زیادہ بہتر ہوگی, تاکہ جو جی چیز ہماری مس یہ ہو گئی بات ہم اس دوبارہ سن یہ لیں. بات ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ہم ضرور بھیجیں گے. اور باقی یہ کہ جو براہ راست پڑھنے سے فائدہ ہوگا وہ یقیناً دوسری طرح سے نہیں ہوگا. یہ ایشو رہیں گے, ان ایشوز کے ساتھ ہی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑنا ہوگا. انشاءاللہ یہ آسانیاں ہو جائیں گی, کوئی بات نہیں. اور شوگر کے لیے جو عام طریقہ ہم نے قسط الباری کا بتایا ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کر لیا جائے. تو میں نے یہ کہنا تھا کہ اس دن ہمارا انٹرنیٹ کا زیادہ مسئلہ تھا, تو میری مطلب 3rd لیکچر بالکل مس ہو گیا, تو اس کی ریکارڈنگ اویلیبل نہیں ہے. ہاں اس کی ہمارے پاس جو فائل ہے وہ چونکہ کرپٹ ہے, وہ اگر کوئی ریکور ہو پائی تو انشاءاللہ ہم بھیجیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال, ڈاکٹر جی صاحب کشت شیری کے بارے میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر شوگر پہ بے شوگر پیشنٹ ہوں اور انسولین لیتی ہوں اور میں چاہتی جی ہوں کہ اب اس کے یونٹ اب میں کم کروں, اور الحمدللہ میں نے کافی 10 یونٹ تک تو کم کر لی ہیں پچھلے 2 مہینے میں. میں چاہتی ہوں اگر میں یہ کشت شیری کھانے سے پہلے لوں, 15-20 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ ہاں پہلے, وہ اس میں بہتر یہ کہ آپ دن میں صرف ایک دفعہ کشت شیری لینا شروع کریں. شوگر کی ہم ایک جی پوری تھراپی بتا دیں گے جس میں جی بہت سی چیزیں بتائیں گے, جس سے انسولین آپ کے 10 یونٹ نہیں زیادہ کم ہو جائیں گے, جی اور ہم آپ کو انشاءاللہ انسولین فری کر دیں گے. تو وہ آئندہ اس کے انشاءاللہ. اوپر ڈیٹیل ڈسکس ہو جائے گی. تو ابھی میں اگر حفظ ما تقدم کے طور پہ کرونا کے لیے بھی جیسے آپ نے بتایا, تو میں بس اس ایک میں دفعہ جیسے بہتر اس ایک میں دفعہ لوں ایک تو دفعہ وہی, دن میں لے لیں. جی تو وہ وہ اس کافی کے ہے. لیے بھی فائدہ مند ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر جی صاحب, انشاءاللہ. ٹھیک. نہیں بس سوال میرا یہ تھا کہ اگر میں یہ لوں قسط شیریں تو کیا پھر اور یونٹ کم کروں, اپنی شوگر چیک کرتی رہوں, ہو سکتا ہے نہیں ڈاؤن ابھی ہو. ہاں شوگر چیک کرتی رہیں, شوگر جی چیک کرتی رہیں, لیکن ابھی انسولین امیڈیٹلی کم نہ کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں کشت شیری کا ایک بہرحال یہ فائدہ ہے کہ یہ بیٹا سیلز کو ری جنریٹ کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پینکریاز کے فنکشن کو یہ بہتر کرتی ہے. یہ اس کے ریزلٹس کے اندر, اس کی تحقیقات میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بیٹا سیلز کو ری جنریٹ کرتی ہے, اور پینکریاز میں جب بیٹا سیلز آؤٹ آف آرڈر ہوتے ہیں تو پھر ہی انسولین کا ایشو بنتا ہے. جی جی لیکن اس کو جب پراپر ایک ڈوزیج کے طور پہ چلایا جائے گا تو پھر ہم اس سے زیادہ اچھا رزلٹ لے سکیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میں وہ جو آپ نے تھرسڈے والے دن تصوف کی کلاس لی تھی اس کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کا مراقبہ کرایا تھا نا, اس کے حوالے سے جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے جب بعد میں آپ نے کہا تھا 10 منٹ صبح کریں 10 منٹ رات کریں, میں نے وہ شام میں کریں, تو وہ میں نے جب گھر میں اس طرح کرنے کی کوشش کی تو پہلے تو میں نے, بہتر ہے کہ آپ اسے وہ وائس میسج پہ بھیج کے میرے ساتھ ڈسکس کر لیں, یا پھر اچھا اسے ٹھیک ہے, تصوف کی کلاس میں ڈسکس کر لیجیے گا. چلیں ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, صحیح. جزاکم اللہ خیر, جزاء الجزاء احسن الجزاء. کل انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے ہم اپنی اس کلاس کے اندر دوبارہ حاضر ہو جائیں گے اور طب نبوی کو سیکھیں گے, سمجھیں گے. ان میں جو چیزیں, جو نکات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ان کو ریوائز کریں, انہیں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس بات کو ضرور طے کریں کہ یہ ہماری زندگی کا نصب العین بن جائے